الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ ابواب التجارات کا عنوان نمبر 24 ہے، باب النہی عن شراء ما فی بطون الانعام وضروعها وضربۃ الغائص۔ پیچھے آپ نے سنا تھا کنکری والی بے اور دھوکے والی بے کی ممانعت۔ اس کی کچھ مزید صورتیں یعنی کہ سمجھ لیں اس حدیث کے اندر اور اس عنوان کے اندر امام صاحب نے نقل کی ہیں کہ مادہ جانور کے پیٹ کا بچہ یا اس کے تھنوں میں دودھ خریدنا اور غوطہ لگانے والے کے غوطے سے حاصل ہونے والی چیز کے خریدنے کی ممانعت کا بیان۔ حدثنا حشام بن عمار حدثنا حاتم بن اسماعیل حدثنا جهزم بن عبد الله اليماني عن محمد بن ابراہیم الباہلی عن محمد بن زید العبدی عن شہر بن حوشب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضاع وعن ما في ضروعها الا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جانوروں کے پیٹ کے بچے خریدنے سے منع فرمایا جب تک وہ پیدا نہ ہو جائیں، اور ان کے تھنوں میں موجود دودھ کو خریدنے سے منع فرمایا مگر ماپ کر، یعنی کہ اگر وزن کے اعتبار سے آپ بیچتے ہیں، ماپ کر بیچتے ہیں تو پھر یہ جائز ہوگا، وگرنہ جائز نہیں۔ اور غلام کو خریدنے سے منع فرمایا جبکہ وہ مفرور ہو یعنی بھاگا ہوا ہو، اور غنیمت کی اشیاء خریدنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ تقسیم ہو جائیں، اور صدقات کی اشیاء خریدنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ مستحقین کے قبضے میں آ جائیں، اور غوطہ مارنے والے کے غوطے سے حاصل ہونے والی چیز کی پیش کی خریداری سے منع فرمایا۔ اب اس روایات کے اندر نبی علیہ السلام نے چند تجارات کا تذکرہ کیا۔ پہلے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جانوروں کے پیٹ کے بچے خریدنا۔ جانور کے پیٹ کے اندر بچہ خریدنے کی صورتیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس بکری کے پیٹ میں جو جانور ہے وہ میں آپ سے خرید لیتا ہوں اتنی قیمت کے اندر۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ نر ہے مادہ ہے، وہ صحیح سالم بھی پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی عیب ہوگا، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح دودھ گائے ہے بھینس ہے، اس نے کہا کہ جی اس کا جتنا بھی دودھ نکلا آپ مجھے یہ 100 روپے میں فروخت کرتے بیچتے، یا میں 100 روپے میں آپ کو دیتا ہوں جتنا بھی دودھ نکلا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ الا بکیل، اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں 70 روپے کلو کے حساب سے آپ کو یہ دودھ دینے کے لیے تیار ہوں، پھر جائز ہے۔ اور اسی طرح غلام ہے، ایک بندے کا بھاگ گیا، اس نے کہا جی میں نے اپنا غلام آپ کو بیچا، آپ اس کو ڈھونڈیں تلاش کریں، اتنے میں میں نے آپ کو غلام بیچا، جائز نہیں، کیونکہ ابھی ملکیت کے اندر نہیں، وہ بھاگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا جی مال غنیمت جتنا مجھے آج حاصل ہوگا جہاد کے اندر وہ میں آپ کو اتنے میں بیچ دیتا ہوں۔ اب کوئی پتہ نہیں مال غنیمت کتنا حاصل ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیا چیز حاصل ہوتی ہے، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، حتیٰ تقسم، جب تک تقسیم نہ ہو جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں۔ اور اسی طرح صدقات وہ بیچنا وہ بھی جائز، صدقات قبضے میں آنے سے پہلے وہ بھی بیچنا جائز نہیں۔ کوئی فقیر غریب ہے، وہ کہتا ہے جی آج میرے پاس جتنی بھی میرے پاس آج آئے گا صدقہ خیرات میں آپ کو اتنے میں بیچ دیتا ہوں، اب کوئی پتہ نہیں کتنا آتا ہے نہیں آتا، کتنی مقدار میں آتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی غوطہ خور، وہ غوطہ مارنے سے پہلے کہتا ہے جی اس غوطے کے اندر جو چیز میں لے کر آیا آپ میرے سے اتنے میں خرید لیں۔ اب ہو سکتا ہے غوطے میں کچھ لائے بھی نہ بھی لائے، کوئی قیمتی چیز آ جائے نہ آئے، تو یہ سارے احتمالات موجود ہیں، تو یہ دھوکے کی ہی ایک صورت بنتی ہے جس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے پیچھے آپ نے سن لیا کہ دھوکے والی بے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2197، حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفیان عن ایوب عن سعید بن جبیر عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلات۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حاملہ کا حمل بیچنے سے منع فرمایا۔ حبل الحبلہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ تو یہ ہے کہ جانور کا بچہ پیدائش سے پہلے ہی خریدا اور بیچا جائے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، کوئی پتہ نہیں مذکر ہے مؤنث ہے، صحیح سالم بھی پیدا ہوتا ہے یا عیبدار پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خریدار
وہ کسی بھی چیز کی میعاد متعین کر دیتا ہے کہ جی میں آپ کو اس کی قیمت اس وقت دوں گا جب یہ اس پیٹ کے اندر جو بچہ موجود ہے آگے پھر یہ آگے حاملہ ہو اس وقت میں آپ کے ساتھ دوں گا. تو یہ بھی کیا ہے متعین نہیں ہے، پتہ نہیں ہے. پھر ایک صورت اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پیٹ کے اندر جو موجود ہے اس کے مادہ سے پھر آگے جو بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی میں آپ سے تجارت کرتا ہوں، بے کرتا ہوں. تو الغرض یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مجہول ہے، مدت اس کی مجہول ہے، معلوم نہیں ہے، تو اس لیے یہ تجارت کرنا جائز نہیں ہے، اس کے اندر دھوکہ موجود ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.